حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو عمر، نام عثمان غنی۔ یہ مکے کے لوگ، یہ سارے کے سارے تقریباً چند خاندانوں کے علاوہ، چند گھرانوں کے علاوہ، یہ سارے قریش ایک ہی خاندان تھا۔ اور عثمان غنی چھٹی پشت میں ہمارے پیارے رسول سے جا کے مل جاتے تھے، کتنے قریب تھے آپ کے والد، دادا، پڑدادا، چردادا، چھٹی پشت عثمان غنی اور رسول پاک کی ایک ہی تھی۔ پھر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت کا اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، جو لوگ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے تھے، بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ کبھی بھی رتبے پہ ان کے ساتھ نہیں مل سکے، حالانکہ وہ بھی صحابہ کرام تھے۔ اور صحابی کی شان تو اتنی بڑی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت صحابہ کرام کی عظمت بیان کریں۔ آپ نے فرمایا، جس گھوڑے پر بیٹھ کر میرے نبی پاک کے صحابہ نے جہاد میں حصہ لیا، اس گھوڑے کی ناک اتنی ناک میں جو مٹی ہے وہ اتنی مقدس ہے کہ اس کی شان کو کوئی بڑا ولی نہیں پا سکتا۔ جس گھوڑے پر نبی پاک کے صحابی نے بیٹھ کر جہاد میں حصہ لیا، وہ مٹی اتنی مقدس ہو گئی۔ اولین یہ وہ لوگ تھے جب اسلام قبول کیا، اتنی تکالیف، اتنی مصیبتیں، اتنے عذاب جھیلے۔ یہ اکثر آپ سنتے رہیں گے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پر لٹا کر اوپر پتھر چن دیے جاتے، انگاروں پہ لٹا دیا جاتا، چٹائی میں لپیٹ کے دھونی دی جاتی، سانس گھٹ جاتا، بے ہوش ہو جاتے، اور جب آپ کو چھوڑا جاتا تو آپ عہد کرتے اور اعلان کرتے کہ میں اللہ پر ایمان لے آؤں، اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ اولین جنہوں نے مشکل ترین وقت میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور استقامت اختیار کی، انہی لوگوں میں سیدنا عثمان غنی بھی شامل ہے۔ والد محترم تو تھے نہیں، چچا جان ان کے پاس رہتے تھے، وہ بت پرست، اللہ کا نام فرما، اسلام قبول کیا، جو چچا اذیت دے سکتا تھا ہر اذیت دی، لیکن یہ استقامت کے پہاڑ پاؤں متزلزل نہیں ہوئے۔ ایک تو اولین اس گروہ میں ایمان لانے والے جو مشکل تین وقت تھا، دوسرا نبی پاک کے صحابہ کرام کی بڑی عظمت، بڑی شان، لیکن صحابہ کرام میں 10 نفوس ایسے ہیں جن کو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور ان 10 نفوس میں عثمان غنی بھی شامل۔ اللہ نے بہت نوازا، اپنا مال ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ابھی آپ نے سنا، میرے بیٹے بیان کر رہے تھے، جنگ تبوک میں نبی پاک نے فرمایا دین اسلام کو مال کی مدد کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے پیش کرتا ہوں۔ مقابلہ تھا شام کے ساتھ جو اس وقت کی سپر طاقت تھی۔ میرے محبوب نے پھر اعلان کیا، اے میرے صحابہ ابھی بھی مال کی ضرورت ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، یا رسول اللہ 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے۔ اس جنگ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ یکے بعد دیگرے مال سے لدے پیش کرتے رہے، اور اس کے بعد ہزاروں دینار بھی پیش کی۔ میرے محبوب پاک وہ دینار ہاتھوں میں لے کے اس طرح سے ایک دوسرے ہاتھ پہ منتقل کر رہے، فرماتے ہیں، عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ میرا عثمان جنتی، میرا عثمان جنتی، میرا عثمان جنتی۔ رسول پاک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اعلان کیا۔ بیٹے کو شمار نہیں ہے کتنا مال انہوں نے اللہ کی راہ پہ قربان کیا ہے۔ کہیں ضرورت پڑتی تھی نا، اتنا دیتے تھے، لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے۔
جنگ یرموک میں اونٹ سامان کے بھر کے دیے. جب پہلا اونٹ یرموک کے علاقے میں امداد کے لیے پہنچا، آخری اونٹ مدینہ منورہ میں کھڑا ہوا. ہم اس کو کروڑوں نہیں کہہ سکتے، اربوں نہیں کہہ سکتے، کوئی حساب ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کون عثمان غنی، یا اللہ تو ساری زمین آسمان کی چیزیں سونا اور چاندی بنا دے اور سارا ہی تو مجھ کو دے دے، میں سارا ہی خراب کر دوں، لیکن اگر اس کے اندر میں تیرے نیک بندوں سے پیار نہ کروں، تیرے دشمنوں سے دشمنی نہ کروں، میرے کسی کام نہ آئیں. جو بنیاد ہے نا بیٹا، بیسمنٹ وہ اس پہ ہے.